اگر آپ کسی ملک کے صدر ہوتے تو کیا کر؟ میں سمپل ایک کام کرتا, میں دو رکعت نماز نفل مسجد اقصی میں پڑھاتا اپنے ملک کو. چلیں جی, حج کے بعد جو بھی حج کے لیے اپلائی کر رہا ہے اس نے 2 رکعت نفل پڑھنے مسجد اقصی میں. پہلے میں جا رہا ہوں, ایک بھی ہیڈ آف اسٹیٹ 2 رکعت اقصی میں پڑھنے جائے گا, کہانی ختم ہو جائے گی. اتنی سی بات ہے, مگر اس کے لیے جو ہمت چاہیے نا وہ قرآن سے آتی ہے, یا وہ بچپن سے بنتی ہے کہ میں نے صرف 2 نفل پڑھنے. جب ہینری کسنجر نے کہا تھا نا کہ میں سینکشنز لگانے آیا ہوں شاہ فیصل کو, تو شاہ فیصل نے کہا تھا میں مان لیتا ہوں تمہاری ساری باتیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, بس مجھے مسجد اقصی میں 2 نفل پڑھنے دو. ہینری کسنجر اسٹارٹڈ سویٹنگ کہ یہ کیا تو نے بات کر دی یار, تو نے تو نہ کرنے کی نیت کی ہوئی ہے, میں تیرے لیے آفر کر رہا ہوں. یہ ہینری کسنجر جو امریکن فارن منسٹر تھا, میں تجھے آفر کرنے کے لیے آیا, تو سینکشن کے اوپر یہ کہہ رہا ہے میں نے 2 نفل پڑھنے ہیں. حالانکہ کیا تعلق ہے 2 نفل پڑھ لے گا اگر شاہ فیصل تو جا کے. It is the biggest statement کہ now we call this as part of our qibla, کہ yeah, this is something which is as important to us because وہاں پہ پھر آپ you conquered it. If your head of state is there, you conquered it literally. So اگر اردگان میں اتنی وہ تھی, باتیں بہت اچھی آتی ہیں سب کو کرنی, تو جا کے 2 نفل پڑھ لینا مسجد اقصی میں. ہر روز مسلمان پڑھ رہے ہوتے ہیں, کینیڈا سے مسلمان جاتے ہیں مسجد اقصی میں پڑھتے ہیں, آپ کیوں نہیں 2 رکعت نفل پڑھ سکتے؟ آپ کعبے میں تو چلے جاتے ہیں جی اپنے عمرہ کرنے, مسجد اقصی میں بھی چلے جائیں 2 نفل پڑھنے. وہ کون سا اسرائیل میں ہے, وہ فلسطین میں ہے. Why can't they go there? Because they know what it means. And that's what I'm trying to tell you کہ if anyone was with enough faith, یار مر جانا ہے, میں نے بھی ایک دن, مجھے سمجھ نہیں آتی 70 سال کے بعد ان کو کون سی لالچیں بیٹھی ہوئی ہیں اگلے سال مر جانا ہے. ایک 30 سال کا لڑکا تو چلو پھر تھوڑا لالچی ہوتا ہے کہ یار ابھی پتہ نہیں کتنی لائف پڑی ہے. یہ 80 سال کے بندوں کو پتہ نہیں کون سی لالچی ہوتی کہ نہیں میں مر نہ جاؤں. مسجد اقصی میں نفل پڑھنے سے کون مارے گا آپ کو؟ the safest place for a Muslim leader is مسجد اقصی. اس کو تو اسرائیل خود سیکیورٹی دے گا, کوئی یہ نہ کہیں مر جائے. مگر نہیں, انہوں نے نہیں جانا وہاں پہ نفل پڑھنے. اتنی سی بات ہے کہ جو ان سے ہو نہیں رہی. کوئی مجھے اسی لیے وہی بات ہے نا, ایک عام سے مسلمان کو جس کو تھوڑی سی بھی سیرہ کی سینس ہے, ان کو ان سب کے مولوی صاحب سے لے کے پولیٹیشین تک کسی پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ باتیں ہی ہیں ساری یار, بس اچھی بینر لگا لیتے ہیں اور 1 منٹ کی سائلنس پوری کر لیتے ہیں. So دوسرا کوشچن ہے, why Israel is not feeling the pressure of other countries in spite of being very small state. اسرائیل پہ کون پریشر ڈال رہا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے. اسرائیل کا جو پریشر ابزاربر ہے نا, شاک ابزاربر, وہ امریکہ خود ہے. اسرائیل پہ کیوں پریشر ڈلے گا؟ اسرائیل تو پریشر ڈالتا ہے امریکہ پہ جا کے. کیوں؟ بیکاز 5-7 امریکہ میں صدر کیسے بنتا ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. امریکہ میں صدر ایسے بنتا ہے جو دنیا میں ہر جگہ ویسے ہی بنتا ہے کہ الیکشن کیمپین کے پیسے کون دے گا بھائی؟ الیکشن کیمپین کون فنڈ کرے گا؟ 8-9 ڈفرنٹ انڈیکیٹرز ہیں نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے. وہ انڈیکیٹر جو ہے نا پیچھے انڈسٹری بیکڈ ہیں. انڈسٹری جو ہے نا وہ پیچھے سے فائنینس کرتی ہے کسی بھی صدر کو کہ بھائی ہمارے لیے کیا ریلیف دے گا. سمپل سا پروسیس ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں. کیپٹلزم کا بیسک تحفہ ہے. تو جب وہ لوگ کسی ایک بندے کو, جیسے میں کل صدر کے لیے کھڑا ہو جاؤں اعوذ باللہ اس طرح کے سسٹم میں, تو لوگ میرے پاس آئیں گے, سر آپ کو میں صدر بنوا دوں گا. جب آپ صدر بن جائیں گے ہم پھر آپ کو بتائیں گے ہمارے لیے کیا کرنا. اور آپ کو انلیگل کام نہیں کریں گے, بس ایک لا پاس کروا دینا کہ یار پیٹرول کا اتنا ٹیکس بڑھا دیں یا whatever, اتنا دے, اتنی سی بات ہے. سو جیسے ہی ایک اوباما, یا جیسے اوباما کی مثال لے لیں, جب اوباما صدر بن گیا تھا, دوسرا الیکشن لڑ رہا تھا مٹ رومنی کے ساتھ, تو بینجامن نیتن یاہو literally went to America and slapped Obama in his speech in the White House کے باہر گارڈن میں کھڑے ہو کے کہ اس کس قسم کے جاہل آ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہسٹری کا. لٹرلی ایسے بولا ہے, how ignorant is this man who doesn't even know the basic history کہ جوز کیوں اتنا لڑائی کر رہے ہیں. کیونکہ اس نے کیا کہہ دیا تھا اوباما نے, آپ ذرا اس اوباما کی شکل دیکھنا وہ ڈاکیومنٹری میں, ٹھیک ہے, کوئی تفصیل ہی 2-3 گھنٹے کی پوری فلم انہوں نے اس کے اوپر بنائی ہے لائیو سب کچھ. اوباما کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اور وہ پریشانی سے دیکھ رہا کہ میں کیا کروں. کیوں؟ کیونکہ الیکشن سر پہ تھا, مٹ رومنی کے ساتھ جا کے مل بیٹھا ہے بینجامن نیتن یاہو, اور بینجامن نیتن یاہو کے پاس کیا پاور ہے؟ جتنا بھی فائنانس لابنگ الیکشن کیمپین کا ہوتا ہے پیچھے سے وہ جوش لابی کر دیتی ہے. تو وہ الیکشن کیسے جیتے گا؟ ووٹ تو خریدنے پڑتے ہیں. جتنے بھی یہ ڈنر ہوسٹ کرتے ہیں فنڈ ریزنگ کے, وہ تو ٹیبل ایک پلیٹ $8,000-10,000 کی خریدی جاتی ہے کسی کہ وہاں پہ وہ ڈنر پہ آئیں گے اور اپنی طرف سے انڈورس کریں گے کہ یس وی آر ود یو. تو جس کے پاس جتنا ٹلٹ آئے گا مین لابی کا, وہ جیت جائے گا. سمپل. تو اگلے الیکشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے تو میں ڈیموکریسی کے خلاف ہوں کہ یہ 5-5 سال کی ٹرمز دیتے ہیں. اگلے الیکشن کے لیے ابھی سے تیاری ہو رہی ہے, پہلے دن سے ہی اگلے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. یہ دس از دا گریڈ, دس از وائی any sane person would be like, yeah, how can you possibly think you're sincere to the bigger cause because you're just about yourself. Naturally تو الیکشن ہی نہیں جیتے گا اگر
اگر تجھے وہ والے فائنینسر ساتھ نہ ہوئے تھے. سو دس از اے پرابلم ایوری ویئر. سو اسرائیل بیسکلی اپنے مومنین کی بنا کے اوپر, جو دنیا میں مومنین پھیلے ہوئے ہیں اس کے, ان کی کتاب کے ماننے والے, ان کی بنا کے اوپر وہ پریشر ڈالتا ہے. اسرائیل کو کوئی خاص سیاست نہیں آتی, ان کے اپنے مومنین اپنے کاز, اپنی کتاب سے سنسیئر ہیں. 80 لاکھ مومنین ہیں ان کے خالی. ہمارے 1.5 ارب جو ہے نا وہ منافقین. اس لیے کوئی ایک بھی بندہ سر اپنی سوچ رہے ہیں, اپنے بہن بھائی اور اپنے بچوں کو انگلینڈ سیٹل کروں گا میں. ایک پرائم منسٹر آتا ہے اس کو انگلینڈ میں چوری پکڑی جاتی ہے, دوسرا آتا ہے اس کو پتہ نہیں کون سے ملک میں چوری پکڑی جاتی ہے. So the problem is Israelis are all about book and the nation. Muslims are all about themselves and their families. That's it. خاندانی مذہب اسلام, یہ ہے مسئلہ. ہم نے چھوٹے چھوٹے زائنزم بنائے اپنے اپنے گھر کی باؤنڈری کے. انہوں نے ایک بڑا زائنزم بنایا ایک اسرائیل کے اوپر باؤنڈری لگانے کا. سمپل, اور تو کوئی فرق نہیں ہے. جس قوم میں جتنے مومنین ہوں گے, تو عمر بن خطاب کو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا ہمیں کمک بھیجو. آئی تھنک روم کے ساتھ لڑائی تھی, یا روم کے ساتھ لڑائی تھی, کہ امیر المومنین ہمیں کمک چاہیے, کمک. تو عمر بن خطاب نے خط واپس لکھا کہ کمک کیوں دوں میں تمہیں, ان لوگوں کو دعوت دو جو فوج میں تمہارے خلاف لڑنے آئے, ان کو دعوت دو. یہ خط لکھے ہیں عمر بن خطاب نے, اور ساتھ نیچے نوٹ لکھا ہے کہ رول کیا ہے, جنگ جیتنے کا رول کیا ہے. عمر بن خطاب نے کہا کہ دو فوجیں جب جنگ کے لیے آمنے سامنے ہوتی ہیں, تو جس فوج کے گناہ کم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فتح دے دیتا. حضرت خالد بن ولید نے جب ابو عبیدہ سے کہا, جب وہ ڈیموٹ ہو گئے تھے نا, تو جب وہ لڑائی کے لیے گئے, تو خالد بن ولید نے کہا کہ میں اکیلا جاؤں گا یہ 6 لاکھ بندوں کے. آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے سنگل پرسن, لیٹ می فائٹ الون. تو ابو عبیدہ نے کہا کہ خالد کیسی باتیں کر رہا تو اکیلا کیوں جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں سنی کہ جو ایمان سے قاصر ہے وہ مردہ ہے. یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں, میں تو زندہ ہوں. آپ کو پتا ہے 60 بندے ملے تھے ان کو, کیونکہ انہوں نے ایک کی بجائے 6 نیگوشیشن چلی ہے خالد بن ولید کی, 6 ملے گئے 6, اور ابو عبیدہ نے کہا نہیں 6 بھی توڑے ہیں. پھر 60 بندے گئے تھے, 60 بندے پھر کمرے جوڑ کے کھڑے ہو گئے تھے ایک دوسرے کے, تاکہ پیچھے سے وار نہ ہو سکے, اور وہ سرکل بنا کے وہ سرکل فوج کے اندر انٹر ہو گئے. اور انہوں نے وہ درگت بنائی تھی ان کی, جس گنیز بک میں ہوتی ہے. اگر اس وقت گنیز بک ہوتا, ابھی بھی ہمارے پاس کتابوں میں سب ویلیڈیٹڈ وار ہے. What I'm trying to tell you is حضرت عمر بن خطاب نے بیسک رول بتایا تھا کہ اگر ایک قوم کے بندے مومنین سے زیادہ ہیں, وہ قوم اللہ فتح دے رہے ہیں اس کو. ایک قوم میں مومنین کی تعداد کم ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پسپا کر رہے ہیں. ان کی قوم اپنی کتاب کے مومنین میں, خود سوچیں کس طریقے سے کیا خوبصورتی سے نظر آ رہی ہے, وہ اپنی کتاب سے سنسیئر ہو گئے, ان کو فتح مل رہی. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم نے زمین پہ پھینک دیا, ہمیں پسپائی مل رہی. اور وہ کیسے زمین پہ پھینکتے ہیں؟ بات سمپل, امی ابو بچے کو کہتے نہیں یہ کتاب پڑھنے والی نہیں ہے. سمپل, I swear to you, ایک بندے کو تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ پیسوں کی لڑائی ہو جانی تھی خالی. اسرائیل تلواروں سے نہیں, پیسوں سے جیت رہا ہے. We were fighting a wrong war here. We supposed to conquer their minds and fortify our own walls through financing our own Muslims. But no, we're not going to do that. ایک کر کے ایک کانسیپٹ آف اسلام کو ٹیبو بنایا جا رہا ہے. آپ کو پتا نا, ایک ریگولر مسلمان جو کہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, اس کو قرآن پاک کی تعلیم نہیں ہوئی, اس کو 50-60% قرآن ٹیبو کر دیا گیا, الرجک کر دیا گیا. نہیں یہ قرآن میں ہے ہی نہیں, یہ مولوی کے سازش ہے کوئی. میں خالی جہاد کی بات نہیں کر رہا ہوں, اب پردے کی آیتیں بھی آؤٹ کر دی ہم نے. سب سے پہلے جہاد آؤٹ کیا تھا, اس کے بعد پھر ہزار اور مسائل ہیں جس کو ہم ڈیلیوٹ کر کے اس کو نلیفائی کر رہے ہیں قرآن پاک کو. سو اٹس سم تھنگ. اتنی تریات کے اندر انحراف نہیں ہوا جتنا ایک تفسیر کے اندر ہم نے, یا تفصیل کے اندر ہم نے ایک نوجوان کی ترتیب میں انحراف کر دیا. قرآن پاک آدھے سے زیادہ الرجک کر دیا اس کو, کہ نہیں اس کا مطلب ہی کچھ اور ہے. اس لیے عام بچہ قرآن پاک اٹھا نہیں سکتا کہ مولوی کے بغیر کیسے پڑھوں گا. اور مولوی صاحب خود بھی وہ جاہل آگے کہتا ہے قرآن اکیلے پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا, اور وہ وہی والی ترتیب کرتا ہے پھر اس کے ساتھ. سو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. یہ قوم ایسی تباہ ہوتی ہے. قوم صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی تربیت سے بنتی ہے. قوم فوجوں سے نہیں بنتی, قوم صرف ماں باپ کی تربیت سے بنتی ہے. قوم پیسوں سے نہیں بنتی, ماں باپ کی تربیت سے بنتی ہے. قوم چلتی بھی پیسوں سے ہو, قوم بچ جاتی ہو فوج سے, مگر قوم تباہ صرف اپنے ماں باپ کے تھرو تھی, یا بچے اپنے ماں باپ کے تھرو تھی. If we are not taught the philosophy of Islam, تو پھر ہماری بچیوں کو پکڑیں گے ہی نا وہ آگے فلسطین اور غزہ میں. پکڑیں گے کیوں نہیں پکڑیں گے؟ So it's a bigger problem.